کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی واحد میراث امت کے لیے علماء کے لیے کیا؟ احادیث ہے، فقہ نہیں ہے۔ فقہ جو فقہ کہا جاتا ہے نا، یہ فقہ بناوٹی فقہ ہے، علم اصول نہیں ہے، احادیث ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری کہتا ہے کہ انبیاء کرام کی واحد میراث امت کے لیے علماء کے لیے کیا ہے؟ حدیث ہے، فقہ نہیں ہے۔ یہ فقہ جو کہا جاتا ہے یہ بناوٹی فقہ ہے، علم اصول نہیں ہے، حدیث ہے۔ یعنی جو فقہ ہوتی ہے یہ انبیاء کرام کی میراث نہیں ہوتی، اور یہ فقہ بڑی مذمم چیز ہے، جبکہ اصول کافی کے اندر حضرت امام جعفر الصادق، امام باقر، ائمہ اہل بیت نے جو زور دیا وہ فقہ پہ زور دیا ہے۔ مثلا یہ حدیث ہے، حضرت امام جعفر الصادق فرماتے ہیں قال اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے قال آپ فرماتے ہیں الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین، فرمایا کہ ہر کمال سے جو بڑا کمال ہے وہ دین کے اندر فقہ کو حاصل کرنا ہے، یعنی غور و فکر کر کے جو ہے وہ نتیجہ نکالنا اور اس جیسی مہارت حاصل کرنا، تفقہ فی الدین، محض احادیث نہیں، کیونکہ چند احادیث آ جائیں اگر پتہ ہی نہیں بندے کو کہ یہ ناسخ ہے، منسوخ ہے، یہ عام ہے، یہ خاص ہے، یہ مشترک ہے، یہ معول ہے، اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ کس پر عمل کرے گا؟ کون سی خاص ہے، کون سی عام ہے، اور کون سی ایسی حدیث ہے کہ جس پر جو ہے وہ دوسروں کو عمل کرنا یہ حرام ہے؟ جب تک غور و فکر نہیں ہوگا، تفقہ نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ کمال نتیجہ نکال نہیں سکے گا، اور جب کمال نتیجہ نہیں نکالے گا، محض ایک دو احادیثیں آ کے وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے، دراصل وہ احادیث منسوخ ہوں یا وہ مشترک ہوں یا ان میں تعویل ہوتی ہو، لیکن اس کو تو پتہ نہیں ہوگا۔ پتہ تو تب چلے گا جب تفقہ کمل کا حاصل ہوگا۔ تو دراصل جو فقیہ ہوتے ہیں یہی علماء کے، انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، عام احادیث کو جاننے والے انبیاء کے وارث نہیں ہوتے۔ اسی طرح حضرت امام جعفر الصادق فرماتے ہیں لا خیر فی من لا یتفقہ من اصحابنا، فرمایا کہ ہمارے اصحاب میں سے جو دین کی فقہ کو حاصل نہیں کرتا اس کے لیے کوئی نیکی اور خیر نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ امام جعفر الصادق فرماتے ہیں ما من احد یموت من المؤمنین احب الی ابلیس من موت فقیہ، من موت محدث نہیں کا یا من موت عالم نہیں کا، وہ تو نالج رکھنے والے ہر ایک کو لوگ علماء کہہ دیتے ہیں، لیکن دشا فرمایا شیطان کو مومنین میں سے کسی کی موت فقیہ کی موت سے زیادہ محبوب نہیں ہوتی، جتنا فقیہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے شیطان بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا مرتبہ و مقام فقیہ کا ہے، اور اللہ حسن اللہ یاری کیا کہتا ہے کہ فقہ جو ہے وہ یہ چیز ہی کوئی نہیں۔ حضرت امام موسیٰ بن جعفر الکاظم آپ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حصون الاسلام کا حصن سور المدینۃ لہا، ارشاد فرمایا کہ مومن فقہاء اسلام کے قلعے ہیں۔ مومن فقہاء، محدثین نہیں کہا کہ جو صرف حدیث کا خزانہ یاد کر کے آگے نہ درایت کرتے ہیں، نہ انہیں غور و فکر ہے کہ عام کیا ہے، خاص کیا ہے، مشترک کیا ہے، معول کیا ہے، خفی کیا ہے، اخفا کیا ہے، مرسل کیا ہے، اور ان میں جو ہے کون سی حدیث کو قابل قبول کیا جائے گا، کون سی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی، ناسخ کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے، معول کون سی ہے، پھر عام کی آگے کس میں ہے، عام مخصوص الباس کون سی ہے، عام غیر مخصوص الباس کون سی ہے، پھر آگے خاص کی اقسام ہے، یہ کون سا خاص ہے، یہ جاننا، غور و فکر کرنا، اس پر پوری زندگی گزارنا اور کوشش کر کے یہ ملکہ حاصل کرنے والے کو فقیہ کہتے ہیں۔ اور فقیہ کے بارے میں کہا کہ مومن جو فقہاء ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں اور اس کے مضبوط حصار ہیں، جیسے شہر کی دیوار شہر کے لیے حصار ہوتی ہے، جس طرح وہ دیواریں شہر کی حفاظت کرتی ہیں، اس طرح فقہاء اسلام کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح من لا یحضرہ الفقیہ کے اندر حضرت مولا کائنات شرع یزداں کرم اللہ وجہہ الکریم کا اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو جو نصیحت کی وہ سن لیجئے۔ آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا تفقہ فی الدین فإن الفقہاء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکنہم ورثوا العلم ومن اخذ منہ اخذ بحظ وافر۔ ارشاد فرمایا میرے بیٹے دین کے اندر فقاہت کو حاصل کر، مفتی بن، فقہ حاصل کر لے، کیونکہ بے شک جو فقہاء ہوتے ہیں مفتیان کرام ہوتے ہیں، ورثۃ الانبیاء یہ انبیاء کے وارث ہیں، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، بے شک انبیاء
درہم و دینار کا کسی کو وارث نہیں بناتے. اسے پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا چھوڑا ہوا جو ترکہ ہوتا ہے وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے, وہ درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے. یہ تو مولا علی بھی فرما رہے ہیں وَلَٰكِنَّهُمْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ, لیکن ان کی وراثت جو ہے وہ علم کا وارث بناتے ہیں, یعنی فقہ کا وارث بناتے ہیں. فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ, اور جس نے اس فقاہت میں سے کچھ لے لیا, مفتی بن گیا, اس نے بہت بڑا حصہ اسلام کا حاصل کر لیا ہے. تو اس لیے ایک طرف مولا کائنات کا فرمان ہے, حضرت امام باقر کا فرمان ہے, حضرت امام جعفر صادق کا فرمان ہے, حضرت امام موسیٰ الکاظم کا فرمان ہے, اور ایک طرف حسن اللہ یاری کہتا ہے کہ جی انبیاء کی وراثت حدیث ہے, فقہ نہیں, جبکہ مولا علی کہتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت فقہ ہے اور فقہاء انبیاء کے وارث ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ائمہ اہل بیت کے مذہب پہ چلنے کی توفیق عطا کرے اور موجودہ اس فتنے سے عالم اسلام کو محفوظ فرمائے.